الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو۔ یعنی یہودی اور نصارہ اسی وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اپنا مذہب کو چھوڑ دو۔ جب تک تم ایمان کی حالت میں ہو یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ یہ تو آپس میں دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کو اپنا دوست اپنا حمایتی سمجھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ،
ان کے ساتھ ہمدردی اختیار مت کرو، ان کو اپنا ہمدرد مت سمجھو اور ان کو اپنا حمایتی مت سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو قرآن کے اس حکم کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر بھی ان کے ساتھ دوستی بڑھائے گا، پھر بھی ان کے ساتھ معاملات سیدھے رکھے گا، تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا، وہ بھی یہودیوں میں ان کا حمایتی سمجھا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہی ہے، اس کو سیدھا راہ کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے۔ اور اسی سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم ضرور بضرور مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے، اور پھر اس کے بعد مشرکوں کو۔ یعنی اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر ہندو ہیں۔ تو ان آیات کو سامنے جب رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، بلکہ مسلمان ایمان والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، دوستی ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کی بدعہدی کو دیکھا، یہودیوں کا منافقانہ چال دیکھی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ پہلے مدینہ کے اندر رہتے تھے، جب مدینہ کے اندر دیکھا کہ یہ لوگ منافقانہ چال سے باز نہیں آتے، اسلام کو ختم کرنے کے در پر ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان کو مدینہ سے نکال کر خیبر میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر معاہدہ ہوا کہ اب خیبر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تم نے سازشیں نہیں کرنی، اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم آتی ہے لڑنے کے لیے تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن جب غزوہ خندق کا موقع آیا، تمام جزیرہ عرب کے مشرکین جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے، تو یہ یہودی تھے جو ان کی حمایت کر رہے تھے، یہودیوں نے ان کو راستہ فراہم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر ساتھ لیا اور خیبر سے بھی ان کو نکال دیا۔ پھر آپ نے آخری وصیت کی اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہ یہود یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جب تک یہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے یہ سازشیں کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ان کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا جہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں تک مسلمان رہتے ہیں، ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے، یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر پورے جزیرہ عرب سے یہود کو باہر نکال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان احادیث کے اندر یہود سے دوستی کرنے کا اور یہود کے ساتھ معاملات سے اپنا آپ کو بچانے کا حکم دیا کہ ان سے نہ دوستی کی جائے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملات کیے جائے، بلکہ ان کو اپنے سے دور رکھا جائے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں ازل سے۔ جب سے اسلام آیا سب سے پہلی مخالفت جس قوم نے کی ہے وہ یہودی ہے، اور آج تک ان کی مخالفت چلتی آ رہی ہے۔ نہ پہلے ان کی تدبیریں غالب آئیں، نہ اب ان کی کوئی تدبیر غالب آئے گی۔ آخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمانوں کو یہ غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی طاقت دی ہے۔ آپ دیکھیں انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یورپ کے اندر، ہمارے ممالک کے اندر، اگر ایک کتا مر جائے، ایک جانور مر جائے یا کوئی یہودی مر جائے تو یہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں باہر نکل آتی ہیں،
احتجاج کرتی ہیں، موم بتیاں جلاتی ہیں کہ ہمارا ایک یہودی مارا گیا ہے، کسی نے یہودی کو قتل کر دیا ہے، ایک کتا مارا جائے تو پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر مختلف گلیوں میں گزریں گے آپ، کتوں کے بھرمار ہیں۔ آپ یوں سی چلے جاؤ، حکومت کو کہہ دو کہ یہ اتنے کتے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، پورا ایک جو ہے ان کا ریلا کتوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے، بھئی ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمارے خلاف پھر احتجاج کرتی ہیں کہ آپ نے کتے کو قتل کر دیا، اس لیے ہم ان کو مار نہیں سکتے، ان کی نسل ختم نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ جو کتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، دوسری طرف ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک بھی یہ حقوق کی تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کو آواز بلند کرتی ہوئے نظر نہیں آئیں گی۔ اور دوسری طرف ایک بندہ کافر مارا جاتا ہے، یہ ساری تنظیمیں باہر آ جاتی ہیں، امریکہ سے لے کر یورپ تک سارے کے سارے، فرانس سے لے کر اٹلی تک سب، یہودی چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک سب روڈوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، میڈیا پر ہوتے ہیں کہ ایک قتل ہو گیا ہے، اور دوسری طرف فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنی عورتوں کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا ہے، کتنی ماؤں کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، مائیں اپنے بچوں کو خود اپنے کندھے پر اٹھا کے لے جا رہی ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا گیا ہے، عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر یہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کو خاموش بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، وہاں پر تمام میڈیا خاموش نظر آئے گا، وہ صورت آپ کو نہیں دکھائے گا۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ جہاں پر فلسطینی صرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پرامن ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو وہاں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے تو وہ صرف 3 جگہ ہیں، اگر کسی جگہ پر عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے تو وہ صرف 3 جگہ ہیں، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی بارکنا، کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد جگہ کو ہم نے برکت والا بنا دیا ہے، عزت والا بنا دیا ہے، یہ ارض مقدس ہے، برکت والی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان کی امامت کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء، چونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سارے انبیاء جمع ہو گئے، تو بڑی فضیلت ہے اس جگہ کو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً 1000 تاریخی روایات کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 50,000 سے زائد 5,000 سے زائد صحابہ وہاں پر شہید ہوئے، جہاں پر انہوں نے خون کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تو بڑی برکت والی جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ میں واپس لوٹیں گے، اتریں گے، اور پھر اسی جگہ پر، اسی ارض مقدس کی جگہ پر، مقام نوح کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی برکت والی جگہ تھی۔ اب فلسطینیوں کا صرف قصور کیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کر رہے ہیں،
اپنی مزاحمت کے وہ سامنے جو ہے اپنی مسجد کی دفاع کر رہے ہیں کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اس پر قبضہ نہ کیا جائے، یہاں پر پرامن طریقے سے عبادت کر لی جائے، صرف یہی قصور ہے۔ وہاں پر اتنی بمباری کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج کے اخبار کے اندر یہ تھا تقریباً 700 سے زائد ابھی 3-4 دنوں کے اندر عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جوانوں کی تو وہ الگ بات ہے، عورتوں کو کہ اسلام نے جہاں پر یہ حکم دیا کہ عورتوں کو بچوں کو میدان جنگ کے اندر نہیں قتل کیا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ کمزور ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے، تو بچوں کو عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر فلسطینیوں کی جو ہے نشل کشی کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ان مسلمانوں کا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا جائے۔ لیکن ان کو آباد کیسے کیا گیا؟ 1948 کے اندر برطانیہ نے فیصلہ یہ کیا کہ تمام یہودیوں کو جمع کر کے ان کو ایک جگہ دے دی جائے، ان کو ایک ملک دے دیا جائے۔ تو انہوں نے فلسطین کے اندر غاصبانہ طریقے سے یہاں پر یہودیوں کو آباد کر دیا۔ جب فلسطینیوں نے اس پر مزاحمت کی، احتجاج کیا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کسی کو ایسے بٹھا دینا یہ تو صحیح نہیں ہے، مزاحمت کی، تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کفر ایک ہو کر یہود کی انہوں نے حمایت کی، اور پھر کہا اقوام متحدہ کو کہ ہم اس کے اندر نہیں پڑھ سکتے، اسرائیل یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، وہاں پر یہودیوں کو آباد کر دیا گیا۔ آپ میرے کو بتائیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر کے اوپر کوئی آدمی آ کر قبضہ کر لے، آج لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی فلسطینیوں کو چاہیے کہ بس دے دیں۔ ہمارے یہاں پر بھی پاکستان کے اندر لوگ بڑے اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ مزاحمت نہیں کریں۔ کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں، بس ہمارے پاس بیت اللہ ہے، ان کو مسجد اقصیٰ دے دی جائے۔ ان کی نظریں صرف مسجد اقصیٰ پر نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کو پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ تو ظالم ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ انبیاء کو جنہوں نے معاف نہیں کیا تو وہ عام مسلمانوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ آج صرف مسجد اقصیٰ کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی نظریں پوری دنیا کے اوپر ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ہمارے غلام بن جائیں۔ اب کوئی آدمی آ کر آپ کے گھر پر قبضہ کر لے، آپ کے مال پر قبضہ کر لے، آپ کی عورتوں کی عصمتیں پامال کرے، آپ کے بچوں کو قتل کر دے، مجھے آپ انصاف سے بتانا، دوسرا آدمی آ کر آپ کو کہے سب کچھ چھوڑ دو، رہنے دو، بس دے دو اس کو، کیا آپ چھوڑ دو گے اس طریقے سے؟ کوئی نہیں چھوڑتا اس طریقے سے۔ تو ایک ارض مقدس جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ دینی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جغرافیاتی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے جگہ، اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کسی کو بھی دے دیا جائے۔ تو وہاں پر جو کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف مسلمانوں کا رویہ کیا ہے کہ جب فلسطین نے آواز بلند کی، ہماری تنظیم ہے OIC، 58 ممالک نے مل کر یہ تنظیم بنائی، اس کو کہا گیا کہ فلسطین کے اوپر اتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، آپ اس مسئلے کا حل تو نکالیں۔ ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس کا جنرل سیکریٹری آیا، بیان دیا، کہنے لگا کہ ہم کوئی مذہبی تنظیم نہیں ہے، ہم سیاسی تنظیم ہیں، ہمارا کام صرف سیاسی معاملات کو دیکھنا ہے، ہمارا کام صرف تجارتی معاہدات کو دیکھنا ہے، ہمارا کام صرف سفارتی معاملات کو دیکھنا ہے، یہ اس کام میں ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ اس طرح کرو، اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جاؤ۔ جب فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں گیا پہلی مرتبہ،
چونکہ اسرائیل نے جیسے ہی قبضہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک رد عمل بھی آتا ہے، تو فلسطینیوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، جس کے پاس پتھر ہے، کسی کا ہاتھ میں غلیل ہے، کسی کا ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کا ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ انہوں نے لے کر ان کا دفاع کیا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ٹینک ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ہے اور اسلحہ ہے، وہ دنیا کی تمام جو ہے سہولیات سے، ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تو اقوام متحدہ کے پاس جب پہلی مرتبہ یہ کیس کیا تو اقوام متحدہ نے یہ کہا سب سے پہلے یہ اکثریت پسند لوگوں کو کہا جائے کہ یہ ہتھیار نیچے رکھ دیں۔ کون سے ہتھیار؟ یہ فلسطینیوں نے جو اپنے دفاع کے لیے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں ان کو نیچے رکھ دیں۔ فلسطینیوں نے جو ہاتھ میں ڈنڈے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کو کہا جائے کہ نیچے رکھ دیں۔ فلسطینیوں نے جو ہاتھ میں غلیل لی ہوئی ہے ان کو کہا جائے کہ یہ نیچے رکھ دیں۔ پھر بعد میں بات ہوئی، جب اس پر عمل کیا گیا، دوسری مرتبہ اقوام متحدہ میں دوبارہ گئے، اب مسئلے کا حل نکالا جائے، یہ غاصبانہ طریقے سے جو اسرائیل ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس تسلط کو ختم کیا جائے۔ تو اقوام متحدہ نے کیا بات کی؟ کہا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل دونوں بیٹھ کر آپس کا معاملہ ہے، آپس میں خود حل کر لیں۔ یعنی جو ظالم اور مظلوم کی جو تعریف تھی اس کو ختم کر دیا کہ یہ ظالم کون ہے، مظلوم کیا ہے، یہ تفریق ختم ہو جائے، بس یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ یہ آپس کا معاملہ ہے، دونوں مل کر بیٹھ کر حل کریں۔ پھر جب تیسری مرتبہ لے جایا گیا اقوام متحدہ نے پھر یہ جواب دیا کہ اب یہ اسرائیلی اندرونی معاملہ ہے، اسرائیل خود اس کو حل کرے گا، چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے کرے چاہے وہ میز پر بیٹھ کر کرے۔ تو OIC مسلمانوں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، اقوام متحدہ کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ مظلوم عورتیں، رحم کی اپیل کرنے والی عورتیں، نوجوان، چھوٹے بچے بل بلاتے وہ مدد کو پکار رہے ہیں۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ربا کسی کو بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات، ہمیں اس ظلم سے بچا لے، ہمیں اس ظالم سے جو اس کے شکنجے سے نکال لے۔ تو صرف اس کا ایک حل یہی رہ چکا ہے کہ ہم جہاد کے اندر، ہمارا جذبہ جہاد ہمارے دلوں کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، افراد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ آواز کو بلند کرنے کی صورت میں ہو، ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے کسی بھی صورت میں۔ جو آدمی یہ ہمارے ممالک کا، اسلامی ممالک کا، وہ آپس میں بیٹھ کر اس پر مشورہ کرے، سارے اختلافات کو ختم کرے، فلسطینیوں کی مدد کرے۔ کل کو آنے والے بچے جب ہم سے پوچھیں کہ تم نے فلسطینیوں کی کیوں حمایت کی تھی، تو ہم یہ کہہ سکیں اس لیے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین کے اندر 1000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، فلسطین یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ فلسطین یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ 3 کی تفسیر کے اندر، والتین، قسم ہے انجیر کی، کہا کہ اس سے مراد شام ہے کیونکہ انجیر شام کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا والزیتون، قسم ہے زیتون کی، کہا کہ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے کیونکہ زیتون وہ فلسطین کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ وطور سینین، اور طور سینین کوہ طور کی قسم ہے جو مصر کے اندر واقع ہے، پہاڑ۔ وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم یعنی مکہ کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ کی قسم اٹھائی ہے، مکہ کی قسم اٹھائی ہے، ساتھ میں شام اور فلسطین کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو جس کی قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں وہ کوئی عام شہر نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتجاج کریں، اپنا ریکارڈ، اپنے احتجاج کے ذریعے سے اپنا جو ہے ریکارڈ ہم ان کے سامنے پیش کریں، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ آواز پہنچانی ہے اور فلسطین کے ساتھ حمایت کا اعلان کرنا ہے، اور ان کو کسی بھی صورت میں مدد کی ضرورت ہو
ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا